تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں، انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا۔
لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی